السلام علیکم، میں ڈاکٹر ثاقب یونان سے، اور آج 8 اکتوبر کے واقعات۔ 8 اکتوبر کو آزاد کشمیر میں راولا کوٹ مظفر آباد کے علاقے میں بہت بڑا زلزلہ آیا، جس سے بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئیں۔ زلزلے کی شدت 7.6 تھی، اور یہ پاکستان کے شمالی مشرقی علاقوں، خاص طور پر آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے کچھ حصوں سے ٹکرایا۔ اس زلزلے کے نتیجے میں 30 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہوئے، 88,000 سے زائد ہلاکتیں ہوئیں، اور بالا کوٹ شہر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ زلزلے میں 5 لاکھ سے زائد مکانات، سینکڑوں کلومیٹر سڑکیں اور پل تباہ ہو گئے، اور ہزاروں اسکول بھی تباہ ہوئے، جس سے 12,000 طلباء اور 1,500 اساتذہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مظفر آباد اور راولا کوٹ سمیت آزاد کشمیر کے کئی علاقوں میں تباہی کے دلخراش مناظر دیکھنے میں آئے۔ 8 اکتوبر 2007 میں ایک بم حملہ ہوا۔ پاکستان کی سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی وطن واپسی کے بعد کراچی میں ان کے قافلے پر ایک بم حملہ کیا گیا، جس سے 139 افراد ہلاک ہوئے۔ تاہم بینظیر بھٹو اس حملے میں محفوظ رہیں، جو 8 سالہ جلا وطنی کے بعد واپس لوٹی تھیں۔ 8 اکتوبر 1932 کو ہندوستانی فضائیہ قائم کی گئی، جسے ابتدائی طور پر رائل انڈین ایئر فورس کے نام سے جانا جاتا تھا، اور ہندوستانی فضائیہ دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانوی فوج کے شانہ بشانہ بہادری کا مظاہرہ کیا۔ آزادی کے بعد 1950 میں ہندوستان ایک جمہوریہ ملک بنا تو اس کے نام سے رائل کا لفظ نکال کر اسے انڈین ایئر فورس کے نام سے جانا جانے لگا۔ 8 اکتوبر 2000 کو یوگوسلاویا کے نئے صدر بنے، جن کا نام ووجوسلاو کوسٹونیکا تھا۔ 8 اکتوبر 2000 کو اسرائیل، فلسطین اور امریکہ نے غزہ کی پٹی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک افریقی کرائسس مینجمنٹ ٹیم بنانے پر اتفاق کیا۔ 8 اکتوبر 2001 میں اٹلی کے میلان ہوائی اڈے پر 2 طیارے آپس میں ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں ان میں سے ایک میں آگ لگ گئی، اور اس کی وجہ سے 114 افراد ہلاک ہو گئے۔ 8 اکتوبر 2002 کو پاکستان نے ایک بار پھر شاہین میزائل کا تجربہ کیا۔ 8 اکتوبر 2007 کو بنگلہ دیش کے سابق وزیر داخلہ محمد نسیم کو 13 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ 8 اکتوبر 1929 میں محمد نادر خان نے کابل اور افغانستان پہ قبضہ کیا۔ 8 اکتوبر کے حوالے سے یہی معلومات تھیں۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔